یہاں پہ مجھے یاد ہے، میں میسج دینا چاہتا ہوں اپنے ایک ملحد صاحب ہیں، انہوں نے کافی بے ادبی کے ساتھ مجھے مخاطب کیا ہے اور باتیں کی ہیں اور کہا ہے کہ میں بات نہیں کرنا چاہتا شیعوں سے، میں نے تو بڑے بڑے لوگوں سے مناظرے کیے ہیں، اپنے شیعوں سے بات میری دلچسپی نہیں ہے، اور پھر کہتا ہے چلے میں بات کرتا ہوں، مجھے $10,000 دے دو۔ ملحدین کی جان نکل آئی ہے نا، ملحدین کی جان نکل آئی ہے نا، بھاگنے پہ مجبور ہے کہ نہیں؟ پہلے یہ تو منتظر رہتے تھے کہ کوئی مولوی آ جائے تاکہ اسلام کی خوب بے عزتی کریں، مسلمانوں کی بے عزتی کریں، ٹھیک ہے نا؟ اب جو ہے، اب کہتے ہیں، کیا کہتا ہے جی، یہ ہمیں دلچسپی نہیں ہے۔ آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ۔ تو لازمی بات ہے، کیوں انٹرسٹڈ نہیں ہے؟ آپ اسی لیے انٹرسٹڈ نہیں ہے نا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی دلائی ہوگی، آپ لوگوں کے پاس دلیل نہیں ہے۔ آپ لوگ ملحدین حضرات جو کئی سالوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بکواس کرتے آ رہے ہیں، اسلام کے خلاف بکواس کرتے آ رہے ہیں، ہمارے عقائد کے مذاق اڑاتے آ رہے ہیں، اور ہم نے آپ کو علمی گفتگو کی دعوت دی ہے، اور ساتھ یہ بھی اعلان کیا ہے کہ اگر آپ ہماری بات کو رد کریں، ہم اپنا اکاؤنٹ آپ کے نام کر دیں گے، اور اب بینک اکاؤنٹ بھی آپ کے نام کر دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب آپ سامنے نہ آنے کی اصل وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ یہی ہے کہ ملحدین حضرات، ان کو پتہ ہے، انہوں نے اویس صاحب کے ساتھ میرا مناظرہ دیکھا ہے، ان کو احساس ہوا ہے کہ ان کی باتوں کا رد نہیں ہے۔ جماعت عمریہ کے علماء کے ساتھ تو ان کا ہو سکتا ہے کہ یہ مناظرے کریں، ان کو پسند ہے، لیکن شیعوں کا جو اہل بیت علیہ السلام سے نور ملتا ہے، یہ ان کے دلائل کا رد نہیں کر سکتے، اور اپنا مدعا شیعوں کے سامنے ثابت نہیں کر سکتے۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارا ادعا صحیح ہے، ہم جو دین میں ادعا کرتے ہیں، ہمارا ادعا صحیح ہے، اور ہمارے ہر ادعا پر ہمارے پاس بے شمار دلائل موجود ہیں، اور ملحدین کے پاس ایک بھی اعتراض نہیں ہے جو ہمارے دین، ہمارے مذہب پہ یہ کر سکیں۔ ان کا ہر ادعا، ہر اعتراض ہمارے دین پر، ہمارے اسلام پر، قرآن پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر، شریعت پر، جہالت، حماقت، پاگل پن پہ مبتنی ہے۔ ملحد ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ عقل کو خیر بات کہا جائے، اور اسی بے عقل ہونے کی وجہ سے ان کی شرط دیں گے کہ مجھے $10,000 دے دو۔ ہم آپ کو 10,000 سے زیادہ دیں گے، آپ پہلے جو ہے نا مناظرہ جیت جائیں۔ ہم نے تو کیا کہ 10,000 سے آپ کو بہت زیادہ ملے گا۔ ہندوستان سے بابا صاحب نے اعلان کیا، اور بھی بہت سارے لوگ اعلان کریں گے۔ پاکستانی شیعوں میں جو ہے اتنی غیرت نہیں ہو، ہندوستان سے ایک وہ ہے صوفی مولوی نے، اس نے اعلان کیا کہ وہ 51 لاکھ دے گا، جو اللہ یاری کو، اگر کوئی ملحد اللہ یاری کو شکست دے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو 10,000 سے اس شخص کو زیادہ ملے گا، اور ہم اس شخص کو، اس نے جو بدتمیزی کی ہے، گالی دیا، ہم اس کا جواب نہیں دیں گے، لیکن اگر وہ چاہے، ہم مجبور بھی نہیں کرتے کہ مجبور کریں کہ وہ آ جائے، ان سے گفتگو کریں۔ اور اس نے شکایت کی کہ لوگوں نے اس پہ بہت دباؤ ڈالا، اس کو میسیجز بہت ملے کہ تم اللہ یاری سے مناظرہ کرو، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کسی کو بولا ہے کہ اس کو یہ آ کے مجھ سے مناظرہ کر۔ بالکل میں نے کسی کو نہیں بولا، مجھے پتہ بھی نہیں اس کے فون نمبر کا، اور مجھے اس کے وغیرہ جو کانٹیکٹ انفارمیشن ہے میرے پاس نہیں ہے، اور میں نے کسی کو نہیں بولا کہ آپ لوگ اس کو کیا کرو، اس پہ دباؤ ڈال دو تاکہ یہ مجھ سے مناظرہ کرے۔ اگر وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے تو میں بھی انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ اور ان کی شکل جو ہے، کیا عرض کریں، میں ان کی شکل دیکھ کے ہمیں اتنا اچھا نہیں لگتا، خلاصہ کلام یہ ہے، ٹھیک ہے؟ ملحد کے کوئی بھی ملحد ہو، اس کا شکل دیکھ کے ہمیں کوئی اچھا نہیں لگتا۔ اگر ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں اس لیے تاکہ لوگوں کے سوالات کا جواب حاصل ہو جائے، اور یہ جو لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ جو اعتراض کرتے ہیں نا اسلام پر، شریعت پر، قرآن پر، توحید پر، یہ حماقت اور پاگل پن کی وجہ سے ہے، وَإِلَّا ہمیں ان سے بات کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ اگر وہ اب اس نے اپنے فرار کا اعلان کیا نا، وہ تو کھل کے تو نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ یاری سے مناظرہ اس لیے نہیں کر سکتا کہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں، میری عزت چلی جائے گی نا، وہ تو یہ تو نہیں کہہ سکتا، اسے توقع بھی نہیں ہے کہ وہ کہہ دے، وہ یہی بہانہ کرے گا۔ بہانہ اس کا کیا ہے کہ میرے پاس، کہ میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ ابھی تو انٹرسٹڈ تھے نا اتنے سالوں تک، ابھی اچانک انٹرسٹ آپ کا چلا گیا، ٹھیک ہے نا؟ اردو میں نہیں کر چاہتے، انگلش میں کر لو، ٹھیک ہے نا؟ اب انٹرسٹڈ نہیں ہے، کوئی بات نہیں، انٹرسٹڈ نہیں ہے، ہم بھی انٹرسٹڈ نہیں ہیں آپ سے بات کرنے کی، اور یہ جو آپ نے 10,000 کا بولا ہے، ہم آپ کو $10,000 سے زیادہ دیں گے، آپ آ جائیں، اپنا مدعا ثابت کریں، آپ کو اس سے بہت زیادہ پیسے ملیں گے۔ لیکن دنیا والوں کو پتہ چلے، ہمارے نوجوانوں کو پتہ چلے، شیعہ نوجوانوں کو پتہ چلے، اور اہل سنت کے نوجوانوں کو پتہ چلے، اور مختلف مذاہب فکر کے افراد کو پتہ چلے، اور جو ایتھیزم سے، الحاد سے متاثر ہمارے بہن بھائیوں کو پتہ چلے
کہ ملحدین کے پاس دلیل نہیں ہے، فیلسیز کے علاوہ، مغالطوں کے علاوہ، جہالتوں کے علاوہ، اور استہزاء، مذاق اڑانے کے علاوہ. بس ان کے پاس یہی ہے، علم نہیں ہے، ان کے پاس دلیل نہیں ہے، ریشنلٹی نہیں ہے. ریشنلٹی توحید ہے، ریشنلٹی عقل جو ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عظیم ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عظیم ترین شخصیت ہے، کہ اس کے عظمت کے سامنے، ان کے نور کے سامنے انسان کا عقل سجود کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، جھک جاتا ہے. یہ عقل ہے، یہ ریشنلٹی، یہ ریزن ہے. ٹھیک ہے نا. شریعت کے احکام کا یہ جھوٹے ترجمے کرتے ہیں، قرآن کی آیت کے جھوٹے ترجمے کرتے ہیں، پھر یہ اپنے چینلز میں اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ خبیث. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس دلیل تو ہے نہیں کہ اسلام کے خلاف بات کریں، تو جھوٹ کہیں گے نا، اور اپنے ہی جھوٹ کا یہ مذاق اڑائیں گے. اور کچھ جاہل افراد ہندوستان سے بالخصوص ہندو، وہ جو ان کی واہ واہ کرتے ہیں، تو ہمارا جواب ان کے لیے یہی ہے، بھائی